روایت کی، امام بہقی نے روایت کی، امام اسقلانی نے روایت کی جو اگلی حدیث، اور وہ حدیث بھی تمام طرق سے راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ وہ کیا ہے آگے سنیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا اپنے بابا سے ملنے بیت نبوت میں آتی، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آتی، فرماتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تاجدار کائنات اپنی بیٹی فاطمہ کے استقبال میں محبت میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر فاطمہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے اور آقا دو جہاں حضرت فاطمہ کا ہاتھ چومتے، اور حضور جاتے تو فاطمہ ہاتھ پکڑ کر مصطفیٰ کا ہاتھ چومتی۔ ذرا منظر دیکھیے، مصطفیٰ محبتاً شفقتاً فاطمہ کا ہاتھ چوم رہا ہے، اور فاطمہ زہرا ادباً تعظیماً تقریباً بابا کا ہاتھ چوم رہی ہیں۔ منظر دیکھیے باپ اور بیٹی کا عالم محبتوں کا کیا ہوگا۔ کھڑے ہو جاتے، چومتے، ہاتھ پکڑتے اور چادر بچھاتے اور اپنی نشست پر بٹھا دیتے۔ فاطمہ زہرا کے گھر جاتے، وہ کھڑا تو ہونا ہی تھا، وہ دوڑتی اور مصطفیٰ کے ہاتھ چومتی، اپنی نشست پہ بٹھا دیتی۔ یہ میرے آقا کی محبت کا یہ رنگ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ وجہ آگے جو میں سمجھاؤں بتاتا ہوں آگے چل کر، یہ ذرا نکتہ یاد رکھ لیں، فاطمہ سے یہ محبت ہے، اور بیان کون کر رہی ہے اس محبت کا اعلان دنیا میں کون کر رہی ہے؟ اس محبت کا، اس منظر کا ڈنکا کس نے بجایا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگر آنکھوں سے یہ گھر کے اندر کا منظر دیکھا ہی تھا تو دل میں کسی سے محبت نہ ہو تو کوئی باہر سارے جہان کو یہ بتاتا ہے کہ حضور اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، حضور اس کا ہاتھ چومتے تھے، حضور اس کو اپنی مجلس پہ بٹھاتے تھے۔ اگر دل میں کسی کے لیے محبت نہ ہو تو کوئی کسی کی یہ فضیلت بیان کرتا ہے؟ اور اگر کوئی بیان کرے تو اس سے بڑھ کے کوئی اور ثبوت نہیں کہ پھر باہم محبت کا عالم کیا ہے۔ سنیو حضرت عائشہ کا نام لینے والوں، شیعہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لینے والوں، ان کی محبت آپس میں دیکھ لی، بس تم بھی آپس میں محبت شروع کر لو، نفرتیں مٹا دو، محبت نقطۂ عظمت اہل بیت پر کر لو۔ علی کو مولا کیا، فاطمہ کو سیدہ علی الاطلاق کیا، کیوں؟ کہ ان دو سمندروں کے ملاپ سے حسین آنے والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ کہ جب حسن اور حسین کی ولادت ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ نے ان کے نام اور رکھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان کے نام حمزہ اور جعفر رکھے، ایک میں آتا ہے حرب جنگ کے جہاد کے اعتبار سے رکھے، بہادری کے اعتبار سے۔ آقا علیہ السلام نے باپ کے رکھے ہوئے نام، مولا علی المرتضیٰ کے دونوں رکھے ہوئے نام بدل دیے، فرمایا علی حسن اور حسین کے نام رکھنے کی یہاں کسی کو اجازت نہیں۔ حضرت مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ تو پھر ان کے نام کیسے رکھیں گے؟ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، امام ابو یعلا نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا مستدرک میں۔ پوچھا آقا ان کے نام کیسے رکھیں گے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا قال انی امرت ان اغیر اسم ہذین، آسمان سے حکم آ گیا ہے کہ ان کے دونوں نام بدل دیے جائیں۔ فقلت اللہ ورسولہ عالم، حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو تاجدار کائنات نے نام بدل کر فسماہما حسنا وحسینا، دونوں کے نام حسن اور حسین رکھ دیے۔ یہ امر آسمان سے آ گیا۔ حسن اور حسین سے محبت کرنے والوں، حسن اور حسین سے محبت کرنے والوں، سنیوں شیعوں سب سنو، یہ دونوں نام میں تحقیق اور ذمہ داری سے بتا رہا ہوں زمینی نہیں ہیں۔ ان کے نام اہل زمین کو رکھنے نہیں دیے گئے کیونکہ یہ خود زمینی نہ تھے۔ ہائے ہائے ہائے،
حسن اور حسین خود زمینی، یہ فرشی نہ تھے، یہ خود عرشی تھے. ان کے نام عرش الہی سے آئے، ان کے نام جنت سے آئے. حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نام تو بدلے، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئے کہاں سے. اس سے پہلے بات کر لوں. حدیث میں ہے، حضرت عمران بن سلیمان روایت کرتے ہیں، روایت ہے کہ الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ لم یکونا فی الجاہلیہ. 500-600 سال جو دور جاہلیت کے گزرے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ 600 سال کے عرصے میں عربوں کی تاریخ میں کسی کے بیٹے کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے عرب کی 600 سال کی پوری تاریخ میں، جو دور جاہلیت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب سے عرب کی تاریخ ہے، جب سے، اس سے بھی پہلے عرب کی پوری تاریخ میں حسن اور حسین یہ دونوں نام کسی کو رکھنے کی اجازت ہی نہیں دی. یہ نام زمین پر تھے ہی نہیں کہ کوئی رکھ سکتا. اور آقا نے فرمایا اسمان من اسماء اہل الجنہ، یہ دو نام جنت کے نام ہیں. جب حسن اور حسین کی ولادت ہوئی تو حسن اور حسین کے نام براہ راست جنت سے اتارے گئے. یہ زمینی نام نہیں تھے. فاطمہ کے بطن سے آنے والے زمینی نہیں تھے، ان کے نام آسمان سے آئے. پھر حدیث میں ہے، جس کو امام نووی نے روایت کیا، امام ابن اسیر نے روایت کیا، امام نبہانی نے اس کو تحقیق میں لکھا ہے کہ آئے کہاں سے؟ جنت سے آئے. تو کیا جنت کے نام تھے؟ تو جنت میں بھی جنتی جو وجود تھے، فرشتے، غلمان، جنت کے رہنے والے، کیا ان میں سے بھی کسی کے نام پہ حسن اور حسین تھے؟ خاص بات بتا رہا ہوں بھائی، زمین کے تو نہیں تھے، اس لیے زمین میں کسی کے نہ تھے ان کی ولادت سے پہلے. اگر یہ دونوں نام جنت کے تھے تو کیا جنت کی مخلوق میں کسی کے تھے؟ جواب نفی میں ہے، نہیں. تو پھر جنت کے نام کیسے ہوئے؟ نہ زمین پر کسی کے تھے، نہ جنت میں کسی کے تھے. تو یہ دو نام تھے کہاں؟ اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین حتی ثم بہما. حسن اور حسین کے نام اللہ نے اپنے حسن کے پردوں میں چھپا رکھے تھے. جنگ والو، ان اللہ حجب، اللہ نے پردوں میں چھپا رکھے تھے. حسن کا نام بھی خدائی پردوں میں تھا، حسین کا نام بھی خدا کے حسن کے پردے میں تھا. جس طرح محمد کا نام اللہ کی حمد کے پردے میں تھا، محمد کا نام اس محمود کی حمد کے پردے میں تھا، حسن اور حسین کا نام خدا کے حسن کے پردے میں تھا. اس لیے جب حسن اور حسین کے نام میں کوئی شریک نہیں ہے تو ان کے مقام میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ ان کے نام میں نہ کوئی زمین کا فرد شریک ہے، نہ آسمان کا. ان کے مقام میں کون شریک ہوگا؟ ان کے مقام میں کون شریک ہوگا؟ جنگ والو سن لو، میں آپ کو اپنا عقیدہ بتاتا ہوں. صحابہ کرام کی عزت و تکریم واجب، ان کی گستاخی بے ادبی حرام ہے، جہنم کا باعث. صحابہ کرام کی عزت و تکریم اور ادب واجب، میرا ایمان ہے. مگر آؤ، یہ بھی صحابی حسنین کریمین، مگر میں آپ کو صحابہ کرام، خواہ وہ حضرت ابو بکر ہو، حضرت عمر، حضرت عثمان ہو، حضرت علی، جمیع صحابہ کرام، اصحاب کون ہیں اور مصطفیٰ کی یہ شہزاد آل کون ہے، ان دو میں فرق سمجھا دیتا ہوں. صحابہ کرام کا ادب، تعظیم و تکریم واجب ہے، ایمان کا حصہ ہے، مگر فرق اصحاب اور آل مصطفیٰ کا کیا ہے؟ فرق اصحاب و آل کا کیا ہے؟ حسنین کریمین کا اور اصحاب مبارک کا، اصحابہ کرام کا فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ جو صحابہ ہیں وہ مصطفیٰ کے شانہ بشانہ چلتے ہیں. جو صحابہ ہیں وہ بدر ہو یا احد، خندق ہو یا حنین، سفر ہو یا حضر، فتح مکہ ہو یا فتح خیبر، دکھ ہو، تکلیف ہو، سکھ ہو،
ٹھنڈ ہو گرمی ہو جنگ و امن ہو ہر جگہ صحابہ مصطفیٰ کے شانہ بشانہ چلتے ہیں، مصطفیٰ کے کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے چلتے ہیں، مصطفیٰ پہ جان دیتے ہیں، مصطفیٰ پہ قربانی دیتے ہیں، مصطفیٰ پہ مر مٹتے ہیں، مصطفیٰ پہ لٹ جاتے ہیں، سب کچھ لٹاتے ہیں، مصطفیٰ کے دین کو سر بلند کرتے ہیں۔ کیسے؟ ہر لمحہ دیکھتے ہیں وہ مصطفیٰ کے شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جو مصطفیٰ کے کندھوں سے کندھا ملا کر یا کندھوں کے پیچھے پیچھے ساتھ چلتے ہیں، صحابہ مصطفیٰ کے کندھوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ حسن حسین وہ ہیں جو مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھ کر چلتے ہیں۔ صحابہ کرام کو مصطفیٰ پاک تاجدار کائنات اپنے کندھوں کے ساتھ چلاتے ہیں۔ جب حسن حسین کی باری آتی ہے تو کندھوں پر بٹھا کر چلاتے ہیں۔ صحابہ مصطفیٰ کے دائیں بائیں چل رہے ہیں، حسن حسین مصطفیٰ کے کندھوں پر چل رہے ہیں، اور فاروق اعظم حسن حسین کو مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھ کر دیکھتے ہوئے مبارک دیتے ہیں، بیٹے حسن حسین مبارک ہو، سواری کیسی اچھی ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے عمر سواری کی بات نہ کر، مجھے مبارک دے سوار کیسے اچھے ہیں۔ حاضرین محترم، اب جو بات بتا رہا تھا خاص ایک مغالطہ ہے اہل سنت کے ہاں بالعموم پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں وہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ جب کبھی اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو لوگ پنج تن کا لفظ بولتے ہیں کہ نہیں؟ جنگ میں یہ بات رواج پکڑ گئی ہے، اور بھی کہ جو ہی پنج تن بولا تو سمجھتے ہیں یہ شیعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پنج تن شیعہ مانتے ہیں، اہل سنت میں پنج تن کا تصور۔ بولیے یہ بات درست کہہ رہا ہوں یا غلط؟ پنج تن لوگ سمجھتے ہیں بس یہ شیعہ کی بات ہے، سنی کی بات نہیں، پنج تن سنیوں کے بھی وہی پنج تن ہیں، شیعوں کے بھی وہی پنج تن۔ یہ درست کرنا چاہتا ہوں، پنج تن حدیث سے ثابت ہے، سو پنج تن مانا کرو، پنج تن بولیے مانا کرو۔ اس کا مطلب خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا معاذ اللہ انکار نہیں، یہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ حدیث پاک پنج تن کیسے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی۔ اب پنج تن کی بات بتا دوں تاکہ پھر امام حسین کی بات کو لے کے آگے چل سکے۔ اہل بیت کے لیے کون راوی ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری۔ یہ میری کتاب ہے حدیث کی، الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ الزہرا، یہ میری کتاب ہے۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جو میں نے آیت پڑھی، اہل بیت اللہ تعالیٰ آپ سے ہر قسم کا رجس ناپاکی دور کر کے آپ کو مکمل طاہر مطہر پاک کر دینا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نزلت هذه الآیہ نزلت فی خمسۃ، لفظ بولیے نزلت فی خمسۃ، بولیے نزلت فی خمسۃ فی رسول اللہ وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ آیت پنج تن کے بارے میں نازل ہوئی۔ میں نے حدیث پڑھ دیا، یہ پانچ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کتنے؟ فرمایا رسول اللہ کے، علی المرتضیٰ کے، فاطمہ الزہرا کے، حسین مجتبیٰ کے، حسن مجتبیٰ کے اور حسین مرتضیٰ کے۔ فرماتے ہیں ان پانچ تنوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میں آ رہا تھا اسی جو آیت میں نے پڑھی، یہ اب آگے اگلا حوالہ دے رہا ہوں، اگلا صحیح مسلم کا۔ کیا؟ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور وہ فرماتی ہیں میں نے یہ بات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے سنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ راوی ہیں اس حدیث کی، بڑی خاص بات، بہت خاص بات ہے، ایمان افروز بات، اور حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ کس میں؟ صحیح مسلم جلد 4
حدیث نمبر 1883 کتاب و فضائل الصحابہ صحیح مسلم کی، پھر مصنف ابن ابی شیبہ، پھر مسند امام احمد بن حنبل، پھر امام حاکم کی مستدرک، پھر السنن امام بہقی کی، پھر امام بغوی، پھر حافظ ابن کثیر، پھر امام سیوطی، الغرض پھر اسی طرح کے تمام ائمہ علماء کرتے کرتے حدیث کی روایت ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح کا وقت تھا، آقا علیہ السلام اچانک گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، خاص بات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور چادر جو تھی وہ فرماتی ہیں مرتن یعنی مرحل، اس چادر پر اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ اونٹ کے کجاوے ہوتے ہیں نا، اونٹ پر جو کجاوے رکھتے ہیں، اونٹوں کے نہیں، اونٹ نہیں تھے، کیا صرف کجاوے، مرحلون، اس چادر پر اون سے کجاووں کے سارے نقش بنے ہوئے تھے، منقش چادر تھی، منقش، اور نقش کیا تھے؟ کجاووں کے۔ اتنی بات کو ذہن میں رکھ لیں، آگے میں بتاؤں گا کہ کجاووں کے نقش کیوں تھے، وہ میرے ایک وجدان کی بات ہے۔ فرماتی ہیں کہ سیاہ اون سے، کیا من شعر اسود، سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام باہر آئے، اور جب باہر تشریف لائے بیٹھے تو اتنے میں حضرت حسن آ گئے، امام حسن شہزادے تھے، وہ آ گئے۔ میرے آقا نے حسن کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا۔ پھر حسین آ گئے، میرے آقا نے حسین کو چادر میں چھپا لیا۔ پھر فاطمۃ الزہرا آ گئیں، میرے آقا نے حضرت فاطمہ کو بھی چادر میں چھپا لیا۔ پھر علی المرتضی آ گئے، میرے آقا نے علی کو بھی اپنے پیچھے چادر کے اندر چھپا لیا۔ درمیان میں خود بیٹھ گئے، پیچھے علی کو چھپا کے کھڑا کر لیا، آگے فاطمۃ الزہرا کو بٹھا لیا، دائیں بائیں گود میں حسن اور حسین کو بٹھا لیا۔ ایک چادر تھی اور اندر تن کتنے تھے؟ 5 تن تھے۔ ایک چادر میں 5 تن آ گئے، اور بیٹھ کر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا باری تعالیٰ ثم جاء اسارا ثم جاء الحسن فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کو اکٹھا کر کے کہا مولا یہ چادر تطہیر ہے، ان سب کو مولا نے ہر رجس سے پاک کر دیا۔ ایک چادر میں 5 تن آ گئے، اور بیٹھ کر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا باری تعالیٰ ثم جاء اسارا ثم جاء الحسن فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کو اکٹھا کر کے کہا مولا یہ چادر تطہیر ہے، ان سب کو مولا نے ہر رجس سے پاک کر دیا۔ پھر اسی طرح صحاح ستہ میں جامع ترمذی شریف کی جلد 5 صفحہ 351 کتاب تفسیر القرآن، اس میں حضرت عمر بن ابی سلمہ حضور کی گود میں پلے ہوئے ربیب ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو میں نے آیت پڑھی ہے، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، جب یہ آیت اتری وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ جب یہ آیت اتری تو آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، ان چاروں کو اپنے ساتھ اپنی چادر میں کملی میں چھپا کر کھڑا کیا، اور ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، مولا میری اہل بیت ہے، ان کو پاک کر دے جیسے پاکیزگی کا حق ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان 5 پر خصوصی شفقت کی، اور یہ ان کی فضیلت ہے میرے مولا کی، میرے آقا کی، کہ حضور نے ان کو خاص مطہر کر دیا، اور اپنی چادر میں 5 تن اکٹھے کر کے میرے آقا نے دکھائے۔ اور جب یہ بات ہوئی
اس وقت وہ کجاووں والے نقش کی چادر کیوں پہنی ہوئی تھی؟ شاید کوئی یہ سمجھے کہ اتفاق تھا، میں نہیں سمجھتا۔ حدیث میں اس کے علاوہ کچھ بیان نہیں ہوا۔ کوئی اور سمجھے گا کہ ایک اتفاق تھا کہ اس دن میرے آقا نے چادر وہی پہنی تھی، نقش والی، کجاووں والی۔ میرا وجدان کہتا ہے یہ اتفاق نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا، چونکہ اعلان حسین کی ماں، حسین کے بھائی، حسین کے باپ، ان کو چادر تطہیر میں رکھ کر تاجدار کائنات پوری امت کے لیے ان کی عظمت کا اعلان کرنے والے تھے، اس لیے چادر وہ پہن کے نکلے جس پر کجاووں کے نشان تھے۔ بتایا جا رہا تھا کہ یہ میرے حسین کو اور اس کے کنبے کو بھی دیکھ لو، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ یہ اہل بیت بے سر و سامان کجاووں کے بغیر اونٹوں پر جا رہے ہوں گے قیدی بن کر۔ یہ قافلہ کربلا کی بے سر و سامانی کا اشارہ کر رہے تھے۔